رمضان کا پہلا چاند ہی نکلتا ہے نا، پہلا لمحہ ہی آتا ہے تو اللہ کی رحمت، محبت، امان، نور زمین پر گویا اترنا شروع ہو گیا ہے۔ میں اسے ایک حکایت سے آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک شخص گیا دور جنگل میں، کہیں رات ہو گئی تو وہ ایک غار میں پہنچا، غار میں سنگریزے تھے، ایسے ہی اس نے پتھر دیکھے تو اس نے وہ جیب میں بھر لیے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے بھوک لگ رہی تھی تو اس نے پھل توڑنے شروع کیے، وہی سنگریزے وہ مارتا رہا تو کوئی پھل گرا، کوئی کہیں سیب گرا یا کوئی بھی آپ پھل دیکھیں جو جنگل میں ہے تو وہ ان سنگریزوں سے وہ پھل گراتا ہوا تو شہر میں پہنچا۔ جب شہر میں پہنچا تو اس نے جیب سے وہ پتھر نکالے تو ایک دو رہ گئے تھے تو وہ لے کر گیا اسے بیچنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا قیمتی لگتا ہے، جوہری کے پاس جاؤ۔ تو جوہری کے پاس گیا تو وہ تو حیران ہوا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ تو اتنا قیمتی پتھر ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے پاس تو اتنے سارے تھے۔ تو اس نے کہا کدھر گئے؟ اس نے کہا وہ تو میں نے ضائع کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ تو ایک پتھر سے تم میری ساری دکان خرید سکتے ہو، اتنا قیمتی ہے۔ پھر اب اس کے پاس پچھتاوا تھا کہ میں نے ان سنگریزوں کو کیسے ضائع کر دیا درختوں پہ مارتے ہوئے۔ یہ عالم ہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، کوئی دن افضل ہوتا ہے، کوئی رات افضل ہوتی ہے، رمضان کا تو پورا مہینہ برکتوں والا ہے۔ تو آپ اس کے ایک ایک لمحے کو اس قیمتی سے قیمتی جوہر جیسا سمجھے کہ اب ہم نے اس میں اپنے آپ کو روکنا ہے گناہوں سے، غلطیوں سے۔ اب اللہ ہماری طرف متوجہ ہے تو اللہ کی رحمت ساتھ دیتی ہے۔ اب بھوک پیاس آپ آسانی سے برداشت کر لیں گے۔ صرف یہی نہیں، اب بھوکے پیاسے بھی رہے دن میں، رات کو تراویح بھی پڑھنی ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی، اب اللہ کی رحمت نے ساتھ دیا، آپ کھڑے ہو گئے قیام میں، آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، ایک اس کی برکتیں بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ ہر وقت یہ سوچ رکھیں کہ اے اللہ مجھے تیری رضا اور خوشنودی مطلوب ہے، تو اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ پھر ایک خوبصورت سی دعا ہے جو آپ کثرت سے پڑھیں پہلے عشرے میں، تاکہ اللہ کی رحمتوں کی اس سے ہم جولیاں بھر لیں۔ تو وہ دعا بھی شاید ہاں جی وہ دیکھیں عشرہ رحمت کی آ گئی کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، بخش دے ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ رحم کے جو مادے سے رحمت بھی ہے، تو گویا وہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ منتظر رہتا ہے کہ میرے بندے آئیں میری طرف اور میری رحمت انہیں ڈھانپ لے۔ تو اس عشرے میں اب رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رمضان کیسے گزارا، کوئی روزہ اس کا قضا نہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات بھی اگر آپ دکھا سکیں تو کہ صیام رمضان، کہ روزہ ہر صورت رکھنا ہے، آپ ہمت پکڑیں، آپ نیت کریں، آپ سے ہو جائے گا۔ یہ جو آپ روزہ خور بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر کہوں گی کہ آپ نے ہمت کی، اللہ کی رحمت ساتھ رہی، انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے۔ تو صیام رمضان، پھر قیام رمضان، یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ رات کو تراویح پڑھنی، رات کو نوافل پڑھنے، رات کو جاگنا، کوشش کرنی، اسی طرح پھر تلاوت قرآن۔ یہ تو ماہ قرآن ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو پوری ایک فضا بنی ہوئی ہے، ہر طرف حفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک کی درائی کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، گھروں میں گونج رہی ہیں، خواتین نے کھول لیے جزدان اپنے۔ تو اس کا ایک معمول ایسے بنانا ہے، عادت ایسی بن جائے کہ ہم پورا سال اس سے پڑھتے رہیں۔ تو تلاوت قرآن کثرت سے کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا حضرت جبریل امی کے ساتھ۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا مہینہ بھی اعتکاف میں بیٹھے اور آخری عشرہ بھی آپ اعتکاف میں بیٹھے۔ تو جنہیں توفیق ملتی ہے، جنہیں یہ سعادت ملے، بہت بڑی عبادت ہے کہ اب جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو منانے کے لیے خواتین گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں اور مرد لوگ مساجد میں اہتمام ہوتا ہے اعتکاف کا۔ آپ سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، آپ نفلی اعتکاف بیٹھیں، 1 دن کا بیٹھ جائیں، 3 دن کا بیٹھ جائیں، جتنا آپ کو موقع ملے، ایون چند گھنٹوں کا بیٹھ جائیں۔ جب آپ رات کی عشاء کی نماز پڑھنے لگیں، آپ اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں جب تک اس نماز میں ہوں میں اعتکاف کی بھی ساتھ نیت کرتی۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور ساتھ اعتکاف کا بھی نماز کے ساتھ۔ اسی طرح خواتین اگر مساجد میں جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر، تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ صدقہ و خیرات،
آج پرس کھول دیں، اب رمضان آ گیا نا، اب جو بچت کی ہوئی تھی اب ادھر اس اکاؤنٹ میں ڈالیں جہاں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا اندیشہ ہی نہیں۔ آپ دنیا کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، محنت بھی، وقت بھی، سارا کچھ لگا دیا، پھر بھی چانس رہتا ہے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نہیں، ہو سکتا ہے سارا پیسہ ڈوب جائے۔ رمضان وہ تجارت ہے، اس میں وہ اللہ کے ساتھ وہ تجارت ہے کہ آپ نے پرس کا منہ کھول دیا، آپ نے غریبوں پہ لگائے، مسکینوں پہ لگائے، رشتہ داروں پہ لگائے، نفع ہی نفع کمایا، اور نفع ایسا دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، ایون آگے آنے والی نسلوں میں بھی۔ تو جزا ختم ہوتی ہی نہیں نیکی کی، اچھے کام کی۔ پھر خصوصی طور پر روزہ، تو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں باقی عبادات کی وہ ثواب بتائے گئے، تو روزے کے لیے خصوصی طور پر کہ ایک بندے نے میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا تو جزا ختم ہی نہیں ہوتی۔